السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ تمام ہی بعافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بعافیت رکھے، خیریت سے رکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے جو لیسن چل رہے تھے، اس کے تعلق سے ہمارا جو 8 میں جو سبق ہمارا چل رہا تھا، اس کا عنوان تھا کہ عیدین کی نماز۔ اس سے پہلے جمعہ کی نماز کے تعلق سے ہمارا ٹاپک ہو چکا ہے۔ اب عیدین کی نماز کے تعلق سے چلے گا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ وہ ہفتے کی عید ہوتی ہے۔ جمعہ ہفتے کی عید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو سال میں دو مرتبہ وہ لوگ خوشیاں مناتے تھے مدینہ کے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم سال میں 2 مرتبہ اس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سال میں 2 دن خوشیاں منانے کے لیے دیا ہے۔ ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر تو اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول اس مہینے میں کیا، اور تراویح کے اندر پورا قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم روزے رکھتے ہیں، تو پورا مہینہ پر روزہ رکھنے کے بعد جب 1 مہینے کے بعد ہم افطار کرتے ہیں تو اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام ہی عید الفطر ہے۔ فطر یفطر، افطار سے یہ لفظ ملا ہوا ہے، یعنی جو روزہ تم کو تھا وہ آج افطار کر لیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، آج سے تم کھانے پینے لگتے ہیں۔ تو اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے 1 شوال کو عید الفطر کا دن اور صدقۃ الفطر اس دن ہم ادا کرتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عنایت کیا۔ عیدین ہم سبھی جانتے ہیں کہ عید کے دن انسان کو اچھے بہتر سے بہتر کپڑے زیب تن کرنے چاہیے، اور اسی طریقے سے خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، اور بہتر سے بہتر جو کپڑے ہیں اپنے پاس وہ پہنیں، اور شہر کی عیدگاہ پر جا کر شہر سے باہر عیدگاہ پر جا کر عید کی نماز ادا کریں، باجماعت نماز ادا کریں۔ اسی طریقے سے ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں، گھر سے جب نکلیں تو کوئی میٹھی چیز کھا کر ہم نکلے عید کی نماز کے لیے۔ یہ ہمارے لیے مسنون اعمال میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ ان چیز کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ اور اسی طریقے سے عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، تاکہ جو غریب اور محتاج اور مسکین لوگ، جو بیوہ اور یتیم ہیں، غریب ہیں، جو بیچارے کچھ خرید نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو عید کی نماز سے پہلے اگر ہم ان کو اپنے پیسے دے دیں گے تو ان کے استعمال میں آ جائیں گے، وہ بھی اپنی عید اچھی منا لیں۔ اس کے لیے اسلام ایثار، غمخواری، ہمدردی کا نام ہے۔ مذہب اسلام جا بجا جگہ بجگہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں کی خاص طور سے پابندی کرنا چاہیے، اور اس دن شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 گانا عیدگاہ پر جا کر ادا کرنی چاہیے۔ عیدگاہ پر جائیں، جماعت کے ساتھ میں جلدی سے عیدگاہ پہنچ جائیں، ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں، تکبیر و تحلیل کرتے ہوئے جائیں۔ جو تکبیر جس طریقے سے ہم عید الاضحیٰ کے اندر آواز سے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیر ہم راستے سے کہتے ہوئے جائیں، دل میں پڑھتے ہوئے جائیں، عیدگاہ پر جانے کے بعد بھی پڑھے، تسبیح کرے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس طریقے سے جو ہے کہ جب امام عید کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو ہم عید کی نماز اس کے پیچھے 2 گانا ادا کریں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیت اس طریقے سے کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز۔ اگر عید الاضحیٰ کی پڑھ رہے ہیں تو عید الاضحیٰ کی کہہ لیجیے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ما زائد 6 تکبیروں کے، یعنی 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ، یعنی عید کی نماز میں زیادہ کی 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں پہلی رکعت میں 3 مرتبہ زیادہ کہیں گے عام طور سے جو ہم تکبیرات کہتے ہیں تو، اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ زیادہ کہیں گے، وہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبے کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھی جائیں گی، امام ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں 3 تکبیریں کہی جائیں گی، 3، جس میں سے پہلی تکبیر کے اندر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب جو امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ سورۃ ضم کرے گا، پھر رکوع کرے گا، سجدے ہوں گے دونوں، پھر دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا۔ جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا تو قرأت ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس میں سورۃ ضم کی جائے گی۔ اس کے بعد میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، 4، جس میں سے پہلی 3 تکبیر کے اندر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی 3 تکبیروں میں، پہلی 3 تکبیروں کے اندر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا اور قاعدے میں امام بیٹھیں گا، پھر سلام پھیر لیں گا۔ اس کے بعد جو ہے عید کا خطبہ ہوتا ہے نا، دعا ہوتی ہے۔ اس طریقے سے عید کی نماز ہے۔ میرے خیال سے میں نے جو آپ کے سامنے بھی عید کی نماز کا طریقہ بتایا یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے کچھ اعمال ہیں، یہ تو میں نے آپ کو عید الفطر کے تعلق سے بتایا۔ عید الاضحیٰ کی نماز، عید کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ اشراق کے بعد، سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ کے بعد سے جو ہے، اس کا وقت سورج جب جو ہے چڑھ جائے تو اس کے بعد سے پڑھی جاتی ہے، اشراق کے 20 منٹ بعد سے، تو زوال کے پہلے تک کے جو عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو اس وقت آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد نماز ادا کریں، عید الفطر کی جتنی جلدی ہو سکتی ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں پر ادا کی جاتی ہیں، کہیں 7:30 بجے، کہیں 8 بجے، کہیں 8:30 بجے، کہیں 9 بجے، اس طریقے سے جو ہے نمازیں ادا کی جاتی ہے الگ الگ مساجد میں۔ 9، 10، 10:30 بجے تک کے ہمارے یہاں پر نمازیں ہوتی ہیں، عیدگاہ پر سب سے زیادہ لیٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہم جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز جو ادا کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلد از جلد ادا کر لیں۔ اشراق کے 20 منٹ کے بعد جو ہے جتنے جلدی ہو سکتی ہے، یہ جہاں پر جلدی ہے وہاں جا کے اس مسجد میں جا کے اس عیدگاہ پر جا کر ہم عید کی نماز جلد از جلد ادا کر لیں، تاکہ ہم اپنے جانوروں کو جلد از جلد جو ہے ان کی قربانی کر سکیں۔ اور جو ہے بہتر یہ ہے کہ تبرکاً اپنی قربانی کا گوشت کھائے، اس وقت تک کچھ نہ کھائے۔ اور اس کے بعد جو ہے کچھ اعمال کرنے کے ہیں، جو ہے عید الاضحیٰ میں جو ہے جو اپنی قربانی ہم جو کر رہے ہیں اس کا جو ہے گوشت اپنے لیے رکھے، اپنے اعزہ و اقربا کے لیے رکھے، اور غریب غربا و مساکین کے لیے ایک حصہ رکھے، خود رکھے، اپنے رشتہ دار اعزہ و اقربا کو دے اور غربا و مساکین کے اندر تقسیم کرے۔ اس طریقے سے جو ہے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، اور تو اس پر جو ہے پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، اس کے بعد والے دن اس سے کم، اس کے بعد والے دن اس سے کم۔ اس طریقے سے جو ہے عیدین کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 2 خوشیاں ہمیں دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ قربانیاں ما ہوا اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
قال سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس دن حضرت ابراہیم اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر جو ہے مینا اور منہر کی طرف گئے تھے، اور اللہ کے جو ہے اشارے پر جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے قربان کرنے کے لیے مذبح میں لٹا دیا، مینا میں منہر میں، اور اس کے اوپر چھری چلانے لگ گئے، لیکن چھری نہیں چلی۔ وہ فدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں بڑا فدیہ یعنی ذبح عظیم یعنی جنت سے ایک دمبا بھیجا، جبریل امین اس کو لے کر آئے اور اس کو ذبح کیا۔ عید الاضحیٰ کی نماز میں تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے، جو 5 دن ہیں، جس کے 5 دن ہیں، 9 کی فجر سے لے کر، یعنی عرفے کے دن 9 کو جو ہے عرفے کا دن ہوتا ہے، 9 کی فجر سے لے کر جو ہے 13 کی عصر تک، یہ 23 نمازیں ہوتی ہے، 23 ٹوٹل۔ ان نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے، اور اس کو بآواز بلند کہنا چاہیے۔ اگر ہماری فرض نماز چھوٹ گئی، ہم بعد میں قضا کر رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تب بھی جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے بھی اس واجب ہے، ضروری ہے، اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ سب کو یہ تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے۔ وہ تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ ہمارا جو ہے 8 کا لیسن تھا، اس کے جو عیدین کے تعلق سے آپ کے سامنے پوری تفصیلیں آ گئی، خطبے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، اور دونوں عیدوں کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے روزے جو ہے رمضان المبارک کے روزے ہم رکھے فرض ہیں، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، بغیر کسی شرعی عذر کے ہم اس کو جو ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک روزہ اگر ہمارا چھوٹ جائے، اگر ہم نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر اور ساری زندگی بھر روزے رکھتے رہے، تو رمضان کے اس ایک روزے کی جو ہے برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز ہے، اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ 9 کے اندر ہمارا لیسن ہے مدینہ کی ہجرت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کی، اس سے پہلے ہمارے سامنے باتیں آ گئی 9 کے لیسن میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، تو مدینہ جانے کے بعد میں جو ہے بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں جو ہے درپیش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلے بہت ساری جنگیں بھی ہوئی، بدر کی جو ہے لڑائی ہوئی، اور بدر کی لڑائی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، صحابہ کرام بہت کم، 313 صحابہ کرام تھے، 313 صحابہ کرام تھے، اور جو ہے کفار و مشرکین جو ہے 1000 لگ بھگ 1000 کے قریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبیر بدر کے مقام پر مدینہ سے جو ہے کچھ دوری پر تقریباً 101 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے، بدر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جو ہے مدبیر ہوئی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جو ہے فتح عطا فرمائی، جس میں بہت سارے کفار و مشرکین اور کفاروں کے بہت بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ جو ہے سب مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کیا، اور فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بدر کے مقام پر جو ایک جہاں پر آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا، جس کو عریش کہا جاتا ہے، جہاں پر آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے بدر کی جگہ پر، مقام بدر میں، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے، اور یہ دعا کی کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد علی الارض ابدا۔ صحابہ کو ایک شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، صحابہ کو جو دیکھا محو ذوق جاں سپاری میں، سرے سردار عالم جھک گیا درگاہ باری میں، طبیعت پر پھر وہی کیفیت رفقت ہوئی طاری، کہ جس سے جز پیمبر ہر بشر کا قلب ہے آری، وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہی اس وقت سجدے میں پڑا تھا ہاتھ پھیلائے، قریب سجدہ گئے صدیق محو اشک باری تھے، لب محبوب پر اس وقت یہ الفاظ جاری تھے، الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر، ہوئے ہیں سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر،
تیرے پیغام کی آیات ہیں ان کی زبانوں پر، مدار قسمت توحید ہے ان چند جانوں پر، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا وہ آج پورا کر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر نے آپ کے سر کو اٹھایا، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر تھی، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر چکا ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی مدد کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد جو ہے اس میں تقریباً 70 جو ہے کفار و مشرکین مارے گئے، صحابہ اکرام میں سے بھی کچھ لوگوں کی جو ہے شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد جو ہے جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ احد کے مقام پر جو ہے پہاڑیوں کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، اور اسی جنگ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دندان مبارک جو ہے ڈاڑھ مبارک شہید ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خود کی کڑی آپ کے جو ہے رخسار کے اندر جو ہے گھسی ہے اور آپ زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے بہت سارے صحابہ اکرام بھی جو ہے کئی صحابہ شہید ہوئے اس میں بھی، اور کفار و مشرکین نے واپس دوبارہ گھاٹی کے پیچھے سے آ کر دھوکے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ مسلمان یہ سمجھے کہ فتح ہو گئی، لیکن جو ہے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے پہاڑی کے پیچھے سے آ کر جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا، ایک ٹکڑی کو پہاڑ سے لگ کر کھڑا کیا تھا، وہ سمجھے کہ جو ہے فتح ہو گئی، وہاں سے ہٹ گئے۔ ہٹنے کو نہیں کہا گیا تھا ان کو، لیکن وہ سمجھے کہ جنگ ہو چکی ہے، یہ سمجھ کر صحابہ کرام وہاں سے ہٹ گئے۔ ان کے ہٹنے کی وجہ سے جو ہے پیچھے سے جو ہے کفار و مشرکین نے واپس سے دوبارہ جو ہے یک بار کی مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے 70 صحابہ اس میں جو ہے شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہے، جس میں جو ہے جن کے ناک کان جو ہے کاٹ دیے گئے، اور جو ہے آپ کو بری طریقے سے جو آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کا کلیجہ چیرا گیا، ہندا نے آپ کا کلیجہ نکال کر جو ہے اس کو چبایا۔ یہ جو ہے جنگ احد بھی ہوئی، اور اس میں 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، اور یہودی بھی جو ہے مدینہ کے یہودی تھے، جو بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کفار و مشرکین کے ساتھ جو ہے مل گئے تھے۔ اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کہ مدینہ کے ارد گرد جو ہے وہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے کفار و مشرکین، تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو ہے گرد و نواح میں ایک طرف جو ہے بہت زبردست بہت بڑی خندق کھودی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ آئے، لیکن وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر پائے۔ خندق کے باہر ہی رکے، کچھ دن رکے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز تند آندھی بھیجی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کا سب توشہ وغیرہ ختم ہو گیا۔ کچھ دن رکنے کے بعد جو ہے وہ لوگ واپس بھاگ کھڑے ہوئے اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد خیبر کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی، اور مکہ فتح ہوا، اور فاتحانہ شان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس جو ہے مکہ میں داخل ہوئے، اور جو ہے بغیر کسی جو ہے جھڑپ کے اور بغیر کسی لڑائی کے جو ہے مکہ فتح ہوا۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیکر کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حال احوال لینے کے لیے مکہ بھیجا تھا، اور حضرت عثمان کی شہادت کی جو خبریں پھیل گئی تھی۔ حالانکہ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی جو خبر پھیلی تھی وہ غلط تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیعت کی صحابہ کرام سے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر جو ہے سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوا، جو ہے آپ بڑی شان سے مکہ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ میں جو ہے داخل ہو رہے ہیں، اور ایک صحابی جو ہے اس وقت نعرہ لگاتے ہیں الیوم یوم الملامہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ آج تو ملامت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہو کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی معافی، جو اپنے اپنے گھروں میں پناہ لے لے ان کو بھی معافی۔ آج سب کو معافی ہے، سب کو معاف کر دیا گیا۔
لا تثریب علیکم اليوم۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکی ہوئی ہے، اونٹ پر سوار ہیں اور روتے ہوئے جو ہے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آپ چاہتے تو جو مکہ کے اندر لاشیں بھی جاتی تھیں ان سے بدلا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے جو ہے تیسرا لیسن جو ہے ہمارا جو ہے 10th کے اندر جو ہمارا لیسن چل رہا تھا، جو ہے 10 کا لیسن ہے ہمارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا 9 کے لیسن میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر بھیجا تھا ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے صرف عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دے، ہم عمرہ کر کے اور اپنے ساتھ جو ہدی لائے ہیں، جانور لائے ہیں، ان کو ہم ذبح کر کے واپس جو ہے لوٹ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا اور وہیں سے مقام حدیبیہ سے لوٹا دیا، اور جو ہے ایسی شرائط رکھے کہ جو بالکل جو ہے صحابہ اکرام کے عقلوں کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کے خلاف تھے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ جو ہے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جو ہے عوام الناس کے مشورے سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں طے کی تھی اور جو صحابہ کی شورا بنی ہوئی تھی، حضرت عمر نے جن لوگوں کی شورا بنائی تھی ان کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلیفہ ہونے کا انتخاب ہوا۔ آپ جو ہے خلیفہ بنے، لیکن جو ہے جو ساری چیزیں چل رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے جو منافقین تھے اور یہودی جو تھے وہ سارے کے سارے ایک ہو چکے تھے، کفار و مشرکین بھی جو ہے ان کے ساتھ مل چکے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر رہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے در پہ آزار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ میں جو ہے خلافت چلائی، اور بہت ہی اچھے نظم و ضبط کے ساتھ میں خلافت کو سنبھالا۔ حضرت جو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال سے نوازا تھا آپ کو، اپنا جان مال سب کچھ جو ہے دین اور شریعت کے لیے اور لوگوں کے لیے جو ہے لگا دیا، کھپا دیا۔ ان سب کے باوجود جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ خلاف ہوئے اور سب نے پلاننگ کی، اور جب مدینہ کے اندر کم لوگ رہ گئے، اکثر صحابہ کرام حج کے لیے گئے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس میں بہت سارے جو مسلمانوں میں سے بھی ہیں، اور انہوں نے پلاننگ کر کے باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا، اور تقریباً 40 روز ان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد میں جو ہے آخر میں جو ہے آپ کے گھر پر سے کود کر بروائی اندر داخل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے اس وقت آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت مدینہ میں کچھ نہیں تھا، پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، آنے والا نہیں۔ 2-3 روز تک آپ کی نعش مبارک جو ہے پڑی رہی۔ اس کے بعد جو ہے چند صحابہ اکرام نے مل کر جو ہے آپ کی جو ہے جسد اطہر کو لے کر جو ہے بقیع کے اندر دفن کیا۔ اس طریقے سے بڑے جو ہے آپ کی شہادت جو ہوئی بہت ہی درد مندانہ ہوئی، اور بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور آپ بہت ہی باحیات ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی حیا کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر بھی، اور بیر روما کے وقت بھی، اور دوسرے مواقع پر بھی جب اسلام کو جو ہے مال کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ ہر وقت ہر موقع پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال لا کر جو ہے پیش کیا، اور کبھی پیچھے نہ ہٹے، اور
بہت ساری جائیدادیں جو ہے اسلام میں، بہت سارے اپنے باغات اور اسلام کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ جان تن من دھن قربان کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء میں سے 2 داماد ہیں، 2 خسر ہیں۔ پہلے 2 جو ہے بڑے ابو بکر و عمر، یہ دونوں خسر ہیں، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ یہ دونوں داماد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ اللہ کے نبی کی نکاح میں تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جو ہماری ماں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی۔ اس اعتبار سے یہ دونوں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خسر ہوئے، اور حضرت علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اور حضرت ام کلثوم جو ہے وہ تھی، اور دوسری بیٹی تھی۔ اس طریقے سے اللہ کے داماد ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے جو ہے بہت ساری جو ہے ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس مہینے میں جو ہے ہم سفر نہ کریں اور باہر نہ نکلیں، اور اس مہینے کے اندر لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، جو ہے رشتے نہیں طے کرتے ہیں، اور دوسری بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا کھنڈن کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو ہے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے بلی ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہے تو ہم بھی برادران وطن کی طرح جس طریقے سے وہ لوگوں کے خیالات ہیں اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنتا ہوا کام بگڑ جائے گا، ہم بھی رک جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کاموں کا بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی موت و حیات جس وقت لکھی ہے اس وقت آنی ہے، خوشی اور غم جس کے مقدر میں جب لکھا ہے اس وقت ہونا ہے۔ حادثات کا ہونا، حادثات سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں ساری چیزیں لکھ دیا ہے۔ جب جو چیز ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور مرنے والے کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اس لیے ماہ سفر کے تعلق سے جو کچھ غلط فہمیاں اور غلط چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں، ان چیزوں کو ہم نکال دیں اور اپنے ذہنوں سے ختم کریں، اور سچے اور پکے مسلمان بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن کر جئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔